تمام اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں سورہ طٰہٰ، اس کا انٹروڈکشن، مضامین، علمی نکات، ساری چیزیں، صرف ترجمہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ دیا ہے جو اس کی آیات کا ترجمہ تھا، اور آج جو ہم پڑھیں گے مکمل سوالات وغیرہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس بک ہوگی، بک آپ رکھ لیں، اور آپ نے اس کے مارکنگ وغیرہ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ اور لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کرنا ہے، اور لائک بھی لازمی کرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ کمنٹ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہی چیز ہمیں آپ کی طرف سے ملتی ہے فیور کے طور پر، تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ ہم جو بھی لیکچر بنائیں تو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں جی، ہم سورہ طٰہٰ کی بات کریں تو سب سے پہلے یہاں پر یہ تعارف کا لفظ تو نیچے آیا ہوا ہے، یہاں پر آپ لکھیں گے، ہیڈنگ بنائیں گے تعارف۔ تعارف میں آپ نے کیا چیزیں لکھنی؟ چار چیزیں آپ نے لکھنی ہیں۔ کون سی چار چیزیں؟ ایک تو آپ نے لکھنا ہے سورۃ طٰہٰ مکی صورت، ایک آپ نے بتانا ہے مکی ہے یا مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ طٰہٰ مکی، آیات 135۔ اس کے ساتھ آپ لکھیں گے کہ سورت نمبر لکھنا ہے، سورت نمبر 20 ہے، وہ آپ جلدی سے لکھ لیں۔ اور سورت نمبر 20 کے بعد آپ نے پھر لکھنا ہے رکوع، مکمل رکوع آپ نے لکھنا ہے، مکمل رکوع لفظ لکھنا ہے، اور وہ 8 ہے، مکمل رکوع 8 ہے۔ یہ چار چیزیں آپ نے لکھنی ہیں۔ یہ آپ سے جب سوال پوچھا جائے تو دو طریقوں سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے بورڈ میں یا کہیں پہ بھی، کہ سورت کا مختصر تعارف لکھیں تو یہ چار چیزیں لکھنی ہیں، یا سورت کا اجمالی خاکہ لکھیں تو یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اگر بات کریں تعارف کی، ساتھ ساتھ ہم شارٹ کوسچنز وغیرہ بھی ہم آپ کو مارکنگ ساتھ ساتھ کرواتے جائیں گے، تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ سو طٰہٰ یہاں سے لے کے اس پیج سے لے یہ دو لائنیں جو ہے یہاں تک، یہ شارٹ 1 کا آنسر ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں جی، آپ کا شارٹ 1 ہے، سو طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا، تو یہ اس کا آنسر ہے، شارٹ 1 کا آنسر۔ اور اس کی جو ہیڈنگ بنے گی وہ بنے گی وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ، تسمیہ بولتے ہیں نام کو، وجہ نام کیوں رکھا گیا یہ۔ تو سو طٰہٰ ان صورتوں میں سے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے ہوتا ہے، یعنی طٰہٰ سے ہوتا ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام یہ صورت یعنی یہ نام رکھا گیا۔ تو طٰہٰ جو لفظ ہے یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کو دوسرے لفظوں میں لوح قرآنی بولتے ہیں۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی پوسٹر لگے ہوتے ہیں گھروں میں بھی، دفاتر وغیرہ میں، کہ الف لام میم ہا میم، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پہ سو طٰہٰ، یہ جو لائن ہے، اس لائن کی ہیڈنگ آپ بنائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیان۔ تو یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوع، اس کو آپ نے انڈر لائن بھی کرنا ہے، کہ شارٹ کوسچن بھی بنتا ہے اور MCQs بھی بنتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے 5 رکوعوں میں کس نبی کا ذکر ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بول کے کہیں گے کہ کتنے رکوعوں میں ذکر ہے، تو پھر آپ نے بتانا ہے سورۃ طٰہٰ کے 8 رکوعوں میں سے 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیان ہے۔ جن صورتوں، یہاں سے آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے فضیلت، ٹھیک ہے۔ فضیلت یہ ہے جی، جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ان میں سے ایک سورۃ طٰہٰ بھی ہے۔ تو یہ آپ نے اچھے سے فضیلت یاد رکھنی ہے، کیونکہ اگلی سورت جو آئے گی سورۃ الانبیاء، اس کی بھی یہی فضیلت ہے، سیم ٹو سیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں نیکسٹ ہیڈنگ ہے، اور یہ جو فضیلت والا شارٹ کوسچن ہے، یہ بھی میرے خیال میں آپ کا ایک کوسچن بنے گا کہ نہیں، ایکسرسائز میں یہ شارٹ کوسچن نہیں ہے، لیکن یہ آپ ایکسٹرا لکھ سکتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ کی فضیلت۔ اس کے بعد ہم دیکھیں نیکسٹ، یہ حضرت عمر فاروق، یہاں سے آپ ہیڈنگ بنائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ یہ ہیڈنگ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ تو یہی وہ صورت ہے کہ جن کو سن کر ان کے دل میں یہ اسلام قبول کرنے کا ان کی یعنی نیت بنی، تو پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ، دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی، تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں نیکسٹ ہے، یہ ہے، دو ہیڈنگ اس کی بنی ہوتی ہیں، یا آپ سے پوچھا جاتا ہے جی سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ لکھیں، یا پوچھا جاتا ہے جی سورۃ طٰہٰ کا مرکزی مضمون لکھیں۔ دونوں میں سے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے۔ تو سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھ لینا ہے۔ اس کا ایک کیا نام ہے، رول بھی وہ یہ ہے کہ سورہ مریم جو پہلی صورت ہے اس کتاب کی، پھر سورۃ طٰہٰ یہ دوسری، اور اس کے بعد سورۃ الانبیاء، تینوں کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت ہی ہے۔ صرف اس صورت میں ایڈ جو ہوا ہے ایک لفظ
اضافی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی تذکرہ، باقی یہ خلاصہ سیم ٹو سیم ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں، اور یہ جو آپ کا خلاصہ ہے اس صورت کا، تو یہ شارٹ 2 کا آنسر ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں شارٹ 2 کا آنسر ہے، یہ بھی آپ نے ساتھ مارکنگ کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں مضامین، تو یہاں سے ہیڈنگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مراحل، یہ شارٹ بھی بنتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے مراحل تھے اور کون کون سے تھے، شارٹ بنتا ہے ایکسٹرا۔ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 انڈر لائن کر لیجیے گا، 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نمبرنگ کے ساتھ ہی آپ نے لکھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک، مدین۔ دوسرا مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت، صحرائے سینا جگہ کا نام ہے، اور سینا اکثر بچے اس کو غلط لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، تو یہ آپ نے دھیان سے دیں۔ پھر صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور، وصال یعنی دنیا سے وفات کے بعد کا، ٹھیک ہے، یعنی وفات تک کا دور۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی آخرت کے 3 رکوع، آخر کے 3 رکوع، تو یہاں پر آپ جو ہیڈنگ آپ بنائیں گے تو وہ آپ بنائیں گے سورہ طٰہٰ کے آخری 3 رکوع، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ کے آخری 3 رکوع، اس میں یہ ہوگا کہ یہ تینوں لائنیں اسی میں ہی آ جائیں گی، تو ایک ہی ہیڈنگ بنے گی۔ آخر کے 3 رکوعوں میں توحید، رسالت و آخرت کا بیان ہے، پوائنٹس میں لکھ لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور صفات کا ذکر ہے۔ 2 حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ والی جو ہیڈنگ ہے، یہاں پہ اللہ کا قانون، عذاب کے حوالے سے اللہ کا قانون، ٹھیک ہے، یا اللہ کی پکڑ کا قانون، تو یا آپ اور بھی اچھا بنا سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ یاد رہے کہ اللہ کے عذاب کا قانون، کہ اللہ جو عذاب بھیجتا ہے تو وہ پھر کس قانون کے تحت بھیجتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی سورۃ طٰہٰ کے آخر میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر، یہ کفر اور انکار سے مراد ہے ان کی نافرمانی پر، فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ یہاں تک ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ قوم سدھر جائے۔ اس کے بعد ہے یہاں تک ہیڈنگ کہ دین کی دعوت دینے والوں دین کی دعوت دینے والوں کے لیے صبر کا مظاہرہ، ٹھیک ہے، یا خالی آپ ہیڈنگ یہاں سے بنا لیں صبر کا مظاہرہ۔ امید یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد علمی اور عملی نکات میں جائیں تو پہلی یہ جو ہیڈنگ بنے گی مکمل علم، یہ ہیڈنگ آپ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت کی سلامتی، یہاں سے ہیڈنگ یہی بنے گی دنیا اور آخرت کی سلامتی، دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی نصیحت سے اعراض کرنے والے، یہی اس کی ہیڈنگ ہے، نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ قیامت کے دن یہاں سے ہے کہ اللہ کا فیصلہ، سفارش کا فیصلہ، ٹھیک ہے، سفارش کی اجازت یا سفارش کا فیصلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے۔ اس کے بعد علم میں اضافے کی دعا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد شیطان کی دشمنی، تو یہاں سے یہ ہیڈنگ بنے گی شیطان کی دشمنی، شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد شرم و حیا کی فطرت، اس پیراگراف کی ہیڈنگ بنائیں گے شرم و حیا کی فطرت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید کی فضیلت، یا یہ بلکہ ہیڈنگ اچھی ہے قرآن مجید کی فضیلت، کہ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیا زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی دنیا ان کی ویران کر دی جاتی ہے۔ فضیلت سے مراد یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن پر عمل نہ کرنے کا عذاب سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یا وعید، یہ اس کی ہیڈنگ بنا لیں، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وعید۔ نیکسٹ جی سابقہ قوموں کے کھنڈرات یا عبرت کے نشانات، ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ سابقہ قوموں کے کھنڈرات کیا ہوتا ہے؟ ان کے جو پرانے محل وغیرہ تھے جو اب رہنے کے قابل بھی نہیں ہیں، لوگ ڈرتے ہیں وہاں پہ جانے، یا عبرت حاصل کرتے ہیں جن پر عذاب آیا تھا، تو وہ ان کو کہا جاتا ہے کھنڈرات، ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں۔ اس کے بعد نمازوں کی وقت کی پابندی، یہ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں سے ہیڈنگ ہے جی دنیا کی نعمتیں یا ہماری آزمائش، یہ ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی۔ تو دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے
آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی خوشی غمی آتی ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم خوشی اور غمی دونوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا ایک میں ہی بس غمی میں یاد رکھتے ہیں، خوشی میں نہیں. یہ اس کے بعد ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یا سب سے بڑا معجزہ. یہ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. کون کامیاب ہے، کون یہ آپ یہاں سے آپ ہیڈنگ بنائیں گے کامیابی کا فیصلہ. کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. تو شارٹ 3 آپ کا علمی اور عملی نکات ہے. تو اس میں سے آپ نے جو امپورٹنٹ ہیں وہ یہاں سے یہ لاسٹ تک 1 اور 2 3 یہ 3 جو ہیں علمی اور عملی نکات یہ امپورٹنٹ ہے جس کے MCQs بھی بنتے ہیں. تو یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد ہم اگر دیکھیں MCQs ایکسرسائز کے تو وہ یہ ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے سورۃ طٰہٰ میں. سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے کس کا جی، صبر و تحمل کا. صبر کا مطلب صبر کرنا، تحمل برداشت، یعنی وہ اگر کوئی گالی گلوچ دیتے ہیں تو آپ برداشت کریں، یہ نہیں کہ آپ ان سے لڑائی کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، قرآن مجید. سب سے بڑا معجزہ اس مراد ہے کہ جو ابھی تک نظر بھی آ رہا ہے تو وہ قرآن مجید ہی ہے. اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا کس دن ہوگا، قیامت کے دن. یہ آج کی ویڈیو تھی. امید ہے یہاں تک آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. لاسٹ میں پھر آپ سے کہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ نے لازمی کرنا ہے، لائک بھی لازمی کرنا ہے اور آگے شیئر بھی ہو سکے تو لازمی کرنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.